شہر ہے نا جس کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھیں اسی سے بچاؤ کے لیے، اسی کرونا کی روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا. یہاں پہ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بند پڑی ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے تمام تر سچویشن ہے. یہ لوگ کیسے پہنچیں گے؟ یہ اپنی سائیکلیں نہیں رکھتے، موٹر سائیکلیں نہیں پہنچتے، یہ کہاں کیسے پہنچیں گے ویکسین سینٹر تک؟ خیر اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جو اور سندھ حکومت میں آپس میں لاک ڈاؤن پہ کافی زیادہ ایک دوسرے پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب. کیونکہ مسلسل بار بار باتیں کی جا رہی ہے اور این سی او سی کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن اتنی جلدی کیوں لگایا، کیونکہ لاک ڈاؤن کریں گے تو بڑا اس سے مسئلہ ہوگا. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو اعتراضات اور خدشات سامنے آ رہے ہیں، بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور جناب وزیر اعظم نے بھی سندھ میں لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی ہے اور کہتے ہیں کہ غریب لاک ڈاؤن سے بہت زیادہ متاثر ہوگا، اور کسی کا بچہ اگر بھوکا ہوگا تو اس سے کیسے کہیں گے کہ باہر نہ نکلے، کورونا پھیلا ہوا ہے. ویو آیا ہوا ہے. اللہ نے ابھی تک ہمارے پہ بہت کرم کیا، ہم نے فیصلے صحیح کیے. گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کی کوشش تھی کہ لاک ڈاؤن کر دیں. لاک ڈاؤن بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. وفاقی وزیر اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ این سی او سی کا سیاست سے تعلق نہیں، کرونا صورتحال پر صوبوں سے مشاورت کر کے آج وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں فیصلے ہوں گے. ان شہروں کو ٹارگٹ کریں گے جہاں خطرہ زیادہ ہے. کیا کہنا تھا اسد عمر صاحب کا، آپ کو سنواتے ہیں. جو لہر ہے اس کی بنیاد جو بن رہی ہے وہ بھارتی ویرینٹ ہے، 60-70% زیادہ برطانوی ویرینٹ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے. این سی او سی کے پلیٹ فارم کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے. این سی او سی ایک ہی نظر سے سارے پاکستان کو دیکھ رہی ہے. وہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کریں گے اور کل انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کو اپنی سفارشات بھی پیش کریں گے. شہر ٹارگٹ کریں گے جہاں پر ہمیں زیادہ خدشہ نظر آ رہا ہے. بڑے شہر ہیں اس کا بھی فیصلہ کل وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے بعد ہو جائے گا. ٹارگیٹڈ طریقے سے بندش لگاتے ہیں، پریشانی بھی لوگوں کو نہ ہو. ویکسین کو خریدنے کے لیے وفاقی حکومت خرچ کرنے جا رہی ہے، وہ تقریباً 200 ارب روپے کے قریب ہے. اربوں روپے کی ویکسین منگوائی جا چکی ہے. وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ اسد عمر صاحب قوم کو گمراہ نہ کریں، لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے این سی او سی کی مرضی شامل تھی. ناصر شاہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کیا آپ نے کبھی لاک ڈاؤن نہیں لگایا؟ اگر وہ اقدام غلط تھا تو پہلے آپ قوم سے معافی مانگیں. دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور سینیٹر فیصل سبزواری کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ 8 روز بعد کرونا ختم کی ضمانت دیں. سندھ میں کرپٹ افسران، کمشنر، ڈی سیز اور پولیس نے کرونا کی آڑ میں بھتے کا بازار گرم کر رکھا ہے. لاک ڈاؤن 8 روز کا کر کے کون سی وائرس کی چین روکی جا سکتی ہے یہ ڈاکٹر سمجھنے سے قاصر ہے. سندھ حکومت کا اقدام ہے نااہلی چھپانے کے لیے ہے. ٹھٹا کون سا لاک ڈاؤن ہے؟ سیون میں کون سا لاک ڈاؤن ہے؟ لاک ڈاؤن کے اوپر یہ تماشا ختم کیا جائے. کراچی کو نوٹوں کا سمندر سمجھنا بند کیا جائے. چھوٹے تاجر کو فلف اور ریلیف دیں. کرونا، لاک ڈاؤن، ایس او پی، ویکسین، ان سب کو بھی یہاں ایک دھندا بنایا گیا. ایس او پیز کے نام پر آپ کے ڈپٹی کمشنر، آپ کی پولیس بھتے کا کاروبار شروع کرے گی. لاک ڈاؤن کے اعلان کو چاند رات سمجھے گی. محکمہ صحت کے لوگ جعلی ویکسینیشن سرٹیفکیٹس بنا کر دیں گے تو پھر ایس او پیز پر تو عمل درآمد نہیں ہو سکتا. لاک ڈاؤن ان آئسولیشن از ناٹ اے سولوشن. ویکسینیشن ڈرائیو کے ذریعے ایس او پیز پر عمل درآمد کر کے وبا کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے جو وفاق اور سندھ کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے کہ جناب لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن، وفاق کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. کراچی سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اب یہ ذرا فرمائیے گا کہ وفاق نے مخالفت کی لیکن سندھ حکومت نے صوبے میں لاک ڈاؤن لگا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کورونا کے پھیلاؤ روکنے کا یہ واحد رستہ ہے؟ پبلک والوں کے دودھ کے مٹکے گرا رہے ہیں اور پولیس والے ان سے پیسے مانگ رہے ہیں اور ویکسینیشن کارڈ کے لیے فیملیز کو روکا جا رہا ہے. ان کی گاڑیوں کی چیکنگ ہو رہی ہے، ان سے ویکسینیشن کارڈ مانگے جا رہے ہیں اور جو ویکسینیشن کارڈ مانگ رہے ہیں ان کے پاس ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے. تو مراد علی شاہ صاحب جو سندھ کے وزیر اعلیٰ کے بجائے انیل کپور کا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے پھر انیل کپور ایک دن کا وزیر اعلیٰ تھا، ایک دن کا. اچھا عامر صاحب یہ کہے گا، کل ناصر حسین شاہ صاحب نے ٹویٹ بھی کی، ایک شو میں بھی کہا کہ جو سندھ میں لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے این سی او سی کی مرضی شامل تھی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو گمراہ کیا جا رہا ہے یہاں پہ. ناصر حسین شاہ صاحب آئیں، آ کر دیکھیں کراچی کے شہریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سلوک دیکھیں. لکھپتی چوک آئیں میرے علاقے میں لائنز ایریا میں، ہمت ہے تو آئیں لائنز ایریا میں داخل ہوں اور لائنز ایریا میں اگر دیکھیں کہ یہاں پر کیا سلوک کر رہے ہیں. وہ
چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹھیلے, اور بھائی آپ ان کو کچھ پہلے بتاتے ہیں, ان کا انتظام روزگار کا کرتے ہیں, روز کنواں کھود کر روز پانی پینے والے لوگ ہیں یہ. آپ نے ان کے سارے ٹھیلے اٹھا کر پھینک دیے, اور پولیس جس بدتمیزی سے پیش آ رہی ہے, پولیس کو دنیا اور آخرت میں منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا؟ پولیس انتظامیہ کے کردار ادا کرنے کے بجائے سندھ حکومت کی وفادار بلکہ قہقہ بردار فوج بنی ہوئی ہے کہ جو کہ ہنس رہے ہیں لوگوں پر, مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. ایکسپو سینٹر میں آپ دیکھیے کیا تباہی ہو گئی, کس طرح سے لوگ گھس گئے, اسے کہ آپ نے کوئی انتظام ہی نہیں کیا, ایک دم لاک ڈاؤن لگا دیا اٹھا کر. 14 MNA سے آپ نے بات نہیں کی, بات چیت نہیں کی آپ نے. ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بات کر دی کہ اب ویکسینیشن سینٹرز پر جو ارینجمنٹس ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر جنب غفیر ہے, کوئی ڈسٹینسنگ نہیں ہے, ویکسینیشن ملنے کے حوالے سے بھی کافی ایشوز ہیں کہ منع کر دیا جاتا ہے کہ ویکسین اور دستیاب نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ اطمینان بخش ہے؟ پھر سے کراچی کو پورے ان حالات کی طرف دھکیل رہے ہیں جہاں پر پھر ضرورت محسوس ہو رہی تھی. اب پھر ضرورت محسوس ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ میں تو PTI میں ہوں تو صبر کے ساتھ بیٹھا ہوں اپنے کیپٹن کے احکامات کے تحت, لیکن اگر میں بھی سڑک پر باہر نکل آیا مراد علی شاہ صاحب تو آپ کو روکنا مجھے مشکل ہو جائے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں آپ سے زیادہ حالات کو مشاہدہ کر چکا ہوں. آپ اپنے والد کی طرح عبداللہ شاہ کی طرح نہ بنے. آپ کے اندر ایک خلوص تھا, ایک سچائی تھی, ایک اچھائی تھی, اس کو کیوں فراموش کر رہے ہیں آپ؟ کیوں آپ نے کراچی والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ کیوں آپ بدلہ لے رہے ہیں کراچی والوں سے؟ اسے کہ وہ آپ کو ووٹ نہیں دیتے, اسے کہ وہ آپ کے پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, اسے کو بلاول کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, تو آپ کا جو دل چاہے گا آپ کریں گے. آپ باز آ جائیے اور اپنے لاک ڈاؤن کو لاک ڈاؤن کی طرح لگائیے, ورنہ کراچی والے بفر گئے تو مراد علی شاہ صاحب پھر کہیں چھپنے کو بھی جگہ نہیں ملے گی. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یقیناً یہاں پہ تاجر برادری بہت زیادہ پریشان ہے, عوام کافی زیادہ پریشان ہے, تو ان کی معاونت کے لیے کیا وفاق کی جانب سے کچھ اقدامات متوقع ہیں؟ لوگ ایکسپیکٹیشنز لگائیں. صاحب کا انتظار کر رہا ہوں. خان صاحب کو ویسے بھی سندھ کا دورہ کرنا ہے, میں ان کے ساتھ ہوں گا. گورنر صاحب سے میں کل ملنے کے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو لاک ڈاؤن کراچی میں توڑوں گا کراچی میں لاک ڈاؤن. اس کی وجہ یہ کہ کس بات کا لاک ڈاؤن, جب آپ نے حشر یہ کر رکھا ہے. میں ابھی آج تیسرا دن ہے اور میں یہاں لوگوں سے ملا ہوں اپنے علاقے میں جا کے, حلقے میں, ان کے پاس کھانے کے پاس کچھ نہیں ہے. اس طرح سے آپ نے بند کیا 6 بجے کے بجائے, مطلب 6 بجے تک تو آپ دکانیں کسی طرح تو کھلی رکھنے دیتے. کہاں سے خریدیں گے لوگ؟ روز گھر میں آٹا لاتے ہیں بھائی, روز گھر میں روٹی پکاتے ہیں, روز سالن مرغی کا سالن پکائیں گے تو انہیں مرغی لینے کے لیے جانا پڑے گا. کہاں کسی گھر میں فریج نہیں ہے کہ وہ اسٹور کر کے رکھے. کچھ تو آپ اسے احساس کرتے, کرفیو میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ نے یہاں پر. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام تر صورتحال پر وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے, مرکز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ یہ جو سلسلہ ہے کہ لاک ڈاؤن ایک جانب ہو گیا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی واحد آپشن رہ گیا تھا سندھ میں, ظاہر ہے کہ پرسنٹیج 30% تک پہنچ گئی تھی پازیٹیوٹی کی, تو اس کے علاوہ کوئی آپشن لگتا ہے آپ کو کہ موجود تھا؟ دیکھیں, ہم تو 2 دنوں سے ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ ایکسپلین کی ہے. سب سے پہلے جو جب سندھ گورنمنٹ نے رابطہ کیا اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر فیصل سے, اور انہیں بتایا کہ وہ یہ اس طرح کا ایک مکمل لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر جو NCOC ہے انہوں نے پوری گائیڈ لائنز انہیں دی کہ آپ یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ آپ نہیں کر سکتے. کیونکہ اس وقت دیکھیں جو ایک کانسٹیٹیوشنل سچویشن ہے اس میں بھی یہ ہے کہ صوبے انفرادی فیصلہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ بھی یہ قرار دے چکی ہے, اور آرٹیکل 151 اور 149 بڑے واضح ہیں اس سبب میں. لہذا سندھ حکومت کو انڈیویجول فیصلے کرنے کا, انفرادی فیصلے کرنے کا نہ تو حق ہے نہ ہی اختیار ہے. تو وفاقی حکومت نے اس کے اوپر ایک ڈیٹیل گائیڈ لائن جاری کی. اب اس میں جو کافی ساری چیزیں ہیں جو بعد میں نوٹیفیکیشن میں انکارپوریٹ ہوئی ہیں, اور بعض چیزیں ہیں جو بھی انکارپوریٹ نہیں ہوئی ہیں. اور کل بھی میری بات ہو رہی تھی اسد عمر صاحب سے, اور سندھ حکومت اور NCOC اس وقت ایک رابطے میں ہے, اور آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ بھی ہونی ہے, اور حتمی فیصلہ جو NCOC کرے گی اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہوگا, اور سندھ حکومت اس کی پابند بھی ہوگی. اچھا چودھری صاحب ایک بار پھر سے بتائے گا, جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کل ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ایک شو میں بھی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں NCOC کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے اعتماد میں لیا تھا NCOC کو, دیکھیں ہم لاک ڈاؤن لگانے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ پرسنٹیج بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن اس کے بعد جب لاک ڈاؤن لگایا تو وفاق کے سامنے سے ایسی اسٹیٹمنٹس آنے لگیں. تو اب یہ بتائے گا کہ اس وبا پہ قابو پانے کے لیے
اگر صوبے کچھ اہم فیصلہ لینا چاہیں تو اس سے پہلے وفاق یا پھر وفاقی اداروں کو کس طریقے سے وہ اعتماد میں لے سکتے ہیں, کس طریقے سے کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں, میکینزم اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کرونا کی چوتھی لہر ہے. اس سے پہلے 3 لہروں میں جس طریقے سے ہم نے مقابلہ کیا ہے, جس کوآرڈینیشن کے ساتھ, جس آرگنائزیشن کے ساتھ, اور جس طرح سے سارے صوبوں نے اور وفاق نے اور اس کے بعد متعلقہ اداروں نے مل کر جو فیصلے کیے ہیں, اس کے نتیجے میں ورلڈ اکنامک فورم نے ڈکلیئر کیا کہ پاکستان نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ کے بعد تیسرا وہ ملک ہے جس نے کرونا کا کامیابی سے مقابلہ کیا. اب جب آپ نے پہلے 3 میں کامیابی سے مقابلہ کیا ہے تو آپ اپنا طریقہ کار موڈس آپرینڈی کیوں بدلیں گے؟ آپ وہی کریں گے نا. اگر آپ کی لڑائی کامیاب جا رہی ہے تو آپ اس کو کیوں بدل دیں گے آپ اس کے طریقے. لیکن چودھری صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پرسنٹیج 30 سے زائد ہوگی, اور بلاول صاحب نے جس طرح اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ بھارت جیسی صورتحال ہو سکتی ہے جس میں نظام صحت جو آلریڈی ہمارا کافی ویک ہے وہ بالکل ہی کلیپس کر جائے گا, تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ایمرجنسی میں ان کے پاس یہی آپشن موجود تھا, اور کیا کر سکتے تھے اس کے علاوہ؟ نہیں, اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو دیکھیں نا, یہ 30% پہ پہنچا کیوں؟ باقی جگہوں پہ کیوں نہیں 30% پہ پہنچا؟ 27 لاکھ جو ہمارا ٹورسٹ ہے اس نے ناردرن ایریاز کا وزٹ کیا ہے, وہاں پہ بھی سچویشن اتنی خراب نہیں ہوئی. کراچی میں ہی کیوں خراب ہوئی؟ اس لیے کہ کراچی میں ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکی گورنمنٹ. یہاں پر جو لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے, جیسے آپ کی تھا پولیس ہے, یونین کاؤنسلز ہیں, جو لوکل آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے, وہ تو کولیپس کر چکی ہے سندھ میں اور خصوصاً کراچی میں. وہ ایس او پیز پہ ہم درآمد نہیں کرا پائے. اور آپ دیکھیں نا, یہ آپ نے جو مکمل لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن کے اوپر اختلاف ہے. ہم یہ فار ایگزامپل انڈسٹری کو بند کرنے کے ہم بالکل حق میں نہیں ہیں. پاکستان بڑی مشکل سے ہم اس وقت اپنی معیشت کو تھوڑا اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اگر ہم مکمل انڈسٹری, آپ دیکھیں نا فار ایگزامپل آپ آٹو موبائلس کو لیں, اس وقت آٹو موبائل انڈسٹری اپنی فل بوم پہ, آپ نے ان کو بند کروا دیا. یہ تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے جو تاجر طبقہ ہے, جو دیہڑی دار ہے, جو مزدور ہے, آپ ان کو اس طرح سے تو نہیں بند کرا سکتے. لہٰذا آپ کو این سی او سی کی جو تعریف ہے لاک ڈاؤن کی, اس کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا. اگر آپ اس کے مطابق آگے نہیں بڑھیں گے تو پھر وفاقی حکومت اپنی آئینی اور قانونی جو اختیارات ہیں استعمال کریں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے. اور صورتحال آپ کے سامنے, واچی جیسا میٹروپولیٹن شہر جب آپ اس کو ایک دن کے لیے بھی بند کرتے ہیں تو اس کی ٹیکس کی جو کلیکشن ہے اس میں بھی فرق آ جاتا ہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی اشفاق, نارملسی انڈیکس میں پاکستان کا نیوزی لینڈ اور سنگاپور کے بعد تیسرا نمبر ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہم بہت سارے ممالک کی ریڈ لسٹ میں ابھی بھی ہیں. وائی؟ بیکاز بات یہ ہے کہ ہمارے نظام صحت اور ہمارے جو اعداد و شمار جمع کرنے کا کانسیپٹ ہے اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے اس نظام پر کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی. یہی معاملہ ہے ہمارے نظام صحت کا کہ جو اعداد و شمار, مثال کے طور پر دوسرے ممالک میں ویکسینیشن کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور جس طریقے سے ٹیسٹنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو بہت ریپڈ کیا گیا تھا. ہمارے یہاں یہ بائی چوائس ہے کہ آپ جائیں ویکسینیشن وہ آپ جائیں, آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں, نہیں تو کوئی بات نہیں. اسی حوالے سے خیر ابھی سندھ حکومت کیا سوچ رہی ہے اور جو کیا سوچ کے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اسی پر بات کر لیتے ہیں. پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ قاسم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاسم صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے, پابندیاں لگ چکی ہیں, لیکن ویکسینیشن لگانے کے معاملے پر پیش کی مناسب اقدامات نہیں کیے گئے. کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اس نہج پہ جا سکتے ہیں کہ جنب غفیر ہوگا, بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں گے؟ وجہ انتظامات تو ہیں. دیکھیں اب ہمارے جتنے بڑے ایکسپو سینٹر جیسا بڑا سینٹر ہے, باقی بھی جو ہمارے سی وی سیز ہیں وہاں پر بھی انتظامات معقول ہیں, لیکن رش لوگوں نے تھوڑی جلد بازی جو ہے نا وہ بیسیکلی ہماری جس طرح سے اچانک سے جو لوگوں نے سمجھا ہے کہ بس ویکسین ہی جو ہے وہ اس کا ایک ہی حل ہے, وچ از آبویسلی رائٹ. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ ایس او پیز کو بھی اسی طرح سے فالو کرنا ہے جس طرح سے ہمیں نہ ویکسین لگوانے کے وقت بھی کرنا چاہیے اور بعد میں بھی کرنا چاہیے. تو لیکن اب اس کو لوگوں کی رش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ویکسین سینٹر بھی بڑھائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو اب 24/7 بھی کر دیا ہے کہ اب
صبح سے لے کر شام تک رات تک لوگ اپنے حساب سے پلان کر کے آپ کے لیکن یہاں پر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں پر عوام کو نہیں تھا کہ اور کون کون سے ویکسینیشن سینٹرز ایسے ہیں جہاں پر وہ جا سکتے ہیں؟ 2 لوگوں کا نام پتہ تھے، لوگوں نے وہیں پہ جا کے جو رش بھی وہاں پہ جمع کر دیا. یہ بتائے گا کہ یہ جو اسپیسیفکلی ہم نے بدنظمی دیکھی ہے ویکسینیشن سینٹرز میں، جیسے لیاری جنرل اسپتال میں تو لوگوں پہ ڈنڈے بھی چل گئے، تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اب آپ لوگ خود کوئی کیمپین چلا رہے ہیں، لوگوں کو بتائیں بھائی نہیں یہ ویکسینیشن سینٹر ہیں، کچھ مخصوص ویکسینیشن سینٹرز پہ رش نہ لگائیں. تھوڑا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پورا ہم نے 24/7 کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات آپ کے ویکسین سینٹر کھلے رہیں گے. آپ آئیں، آرام کے ساتھ آئیں، آپ SOPs کو فالو کریں. آپ یہ ساری ڈسپلن آپ سب کے لیے ہے. آپ لوگ بھی جیسے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور آپ سب لوگوں نے سب نے مل کے اس پہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ اسی بات کی تھی جو ہے وہ پروپیگیٹ بھی کیا ہے اور سمجھایا بھی. اب 1.5 سال میں ہم اس بات کو تب سمجھنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ماسک پہننا لازمی ہے، ڈسٹنس مینٹین کرنا لازمی ہے. آپ آرام کے ساتھ آئیں، ایک جگہ پر نہ جائیں. آپ جو ہمارے بہت سارے سینٹر کھلے ہوئے ہیں، آپ جو ہے نا اپنی باری کا انتظار کریں. سلولی کوئی رش کرنے اندر کچھ چیز بٹ نہیں رہی. وہ ایک سینٹر ہے جہاں پر آپ کو اپنا پورا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے انٹر کروانا ہے، پھر آپ کو ویکسین لگے گی. تو اس میں جو ہے یقیناً یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے. اب سب لوگوں نے اگر اس طرح سے جس طرح سے ہمارے پہلے ویکسین سینٹر چل رہے تھے تو سب لوگ آ جاتے، تو ہمیں یہ آج یہ جو ایک دم سے جو ہے وہ اتنا رش کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن چلیں اب آپ لوگوں میں یہ ٹینڈنسی آئی ہے، لوگ اس ویکسین ڈینائل کے جو ہے سے باہر نکلیں، تو ہم نے اس کی فیسیلیٹیشن اور بڑھا دی ہیں. اب آپ کو ہر جگہ پر یہ تمام فیسلٹیز ملیں گی. تو چلیں دس از گڈ. اب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ کورونا کی جو اسٹاک ہے وہ آپ کے پاس پورا موجود ہے، اور کیونکہ یہ جو ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کو ویکسین لگی، پھر اس کے بعد اس کو نہیں لگی، اور اس کو 1 ڈوز لگ گئی، پھر اس کے بعد ریکارڈ، یہ پراپرلی مینٹین کیا جا رہا ہے؟ ہاں، ویکسین کی سپلائی ہے وہ ہمیں NCOC کی طرف سے انہوں نے پورا ایشور کیا ہے کہ آپ کو ویکسین کی کسی قسم کی کمی نہیں ملے گی. تو ہم نے اسی کو پلان رکھتے ہوئے ہم اب انشاءاللہ جو پہلے ہمارا ٹارگیٹ 2 لاکھ پر ڈے پہ تھا، ہم نے اس کو بڑھا کے ہم انشاءاللہ 3 لاکھ پہ جائیں گے پورے سندھ میں. اور پرٹیکولرلی کراچی میں ہم 1.5 سے 2 لاکھ کی ٹارگیٹ کو ہم نے ذہن میں رکھا ہے. تو ہم اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سینٹرز بھی بڑھائے ہیں، اور جو ہے وہ ویکسین کی جو سپلائی ہے وہ بھی ہم مینٹین کر رہے ہیں. وہاں NCOC کی طرف سے ہمیں پورا سپورٹ مل رہی ہے. وہ جیسے جیسے ویکسین آتی جائے گی اور ہم اس کو جو ہے وہ انیکولیٹ کرتے جائیں گے. ٹھیک، شکریہ آپ کا قاسم سمرو صاحب. اور ظاہر ہے ارینجمنٹ کر رہے ہیں، لیکن جسٹ امیجن کہ ویکسینیشن سینٹرز ہیں اور 1.5 سے 2 لاکھ کے درمیان ایک وقت میں، یعنی کہ ایک دن میں ویکسینیٹ کرنے کا ان کا ایک اپنا ٹارگٹ ہے، لیکن لوگوں کی تعداد لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ آپ ٹوکن سسٹم کر لیتے ہیں، الفابیٹیکلی آپ چل سکتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی A سے لے کے فلانا، تاکہ اس ٹائم پہ وہی لوگ پہنچے، ٹوکن دے دیں، آپ کو بتا دیں. خیر ٹوکن کے لیے آف کورس آپ کو جانا پڑے گا، لیکن اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد ہوتی ہے تو پھر یہ ٹوکن سسٹم جو ہے وہ مینٹین نہیں کیا جا سکتا. بڑے بڑے اسپتالوں میں ریممبر کہ جب وہ کووڈ کی ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو مجھے پتا چلا کہ ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر جو صبح 8 بجے جا کے آپ ٹوکن لے لیں اور اس کے بعد 11 بجے سے ویکسینیشن شروع ہوگی. میں ٹوکن لے کے آیا، اس کے بعد دوبارہ واپس گیا، انہوں نے کہا پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پہ. اس لیے آپ کا جو میسج کا سسٹم ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور آن لائن آپ کیسے جا کے اپنا ٹوکن لے سکتے ہیں، میرے خیال سے یہ کام ہونا چاہیے. تو اب یہ اس پہ کام ہونا چاہیے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.